اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی قصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے، جن کے 11 اور بیٹے بھی تھے۔ بنیامین جو سب سے چھوٹا تھا، یوسف علیہ السلام کی ماں سے تھا، باقی سب بڑے سوتیلے بھائی تھے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جو ابھی ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، ایک شاندار صبح بیدار ہوئے جس میں انہوں نے ایک خوشگوار خواب دیکھا۔ وہ پرجوش ہو کر اپنے باپ کے پاس بھاگے اور بولے، اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ ان کے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ تاہم یعقوب علیہ السلام اس روایات پر اپنے بڑے بیٹوں کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں فکر مند تھے، کیونکہ اگرچہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے زوال کی سازش نہ کریں۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں بغض بڑھتا چلا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ خاص تھے۔ اپنے جذبات کو سنبھالنے سے قاصر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اس سے جان چھڑوانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس پہنچے اور مشورہ دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے حد ہچکچاتے ہوئے کہا، بے شک میرے لیے یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ آپ اسے لے جائیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خبر نہ ہونے کے باوجود بھیڑیا اسے کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور وہ یوسف علیہ السلام سے لطف اندوز ہوں گے۔ ناظرین، دوسرے دن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے بہت دور تک ایک کنویں کے تعاقب میں اپنا گہرا سفر کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اندر ڈال سکیں۔ آخرکار جب وہ کنویں پر پہنچے تو پانی پینے کے بہانے اسے اس تک لے گئے اور اسے پکڑ کر اس کی قمیض اتار دی۔ یوسف علیہ السلام جدوجہد کرنے لگے اور انہیں چھوڑنے کی التجا کی۔ بھائیوں نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو قابو کر کے کنویں سے نیچے پھینک دیا اور گھر واپس بھاگ گئے۔ ناظرین، بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے، جو بھیڑیوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے ابا جان۔ ہم آپس میں دوڑتے ہوئے نکلے اور یوسف کو اپنے مال سمیت چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو ان کی کہانی پر شک تھا، اس لیے دل میں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے اور ان بھائیوں کو شیطان نے برائی کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھیڑیا واقعی قابل رحم تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کی قمیض پھاڑے بغیر کھا گیا۔ انہوں نے غم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی۔ ناظرین، اسی دوران یوسف علیہ السلام پتھر کے ایک کنارے سے چمٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے اس کی نجات کے لیے دل سے دعا کی۔
کچھ ہی دیر میں مصر جانے والا ایک قافلہ پانی لانے کے لیے اس کنویں پر آ کر رکا۔ پانی کے دراز نے اپنی بالٹی اٹھائی، خوبصورت لڑکے کو رسی سے چمٹا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ناظرین، پھر ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور ان قافلے والوں سے بات کی، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر ہم اسے آپ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیاں پہنائیں اور ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یہاں ان کو نیلام کیا گیا اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو غلام کے طور پر فروخت کیا گیا، جو کہ خزانچی عزیز مصر تھا، یوسف علیہ السلام کا نیا آقا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ناظرین، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی اچھی دیکھ بھال کرے اور وہ اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا بیٹے کے لیے لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان کے طور پر بڑے ہوئے بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں غیر معمولی علم اور حکمت سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایمانداری نے عزیز مصر کا دل جیت لیا، جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کی ذمہ داری سونپی۔ اس عرصے کے دوران یوسف علیہ السلام کو اپنی دوسری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا، جو یوسف علیہ السلام کو دن بدن دیکھتی تھی، ان کے بارے میں جذباتی ہونے لگی۔ اس کا جنون اس حد تک بڑھ گیا جہاں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین تھی۔ ناظرین، ایک دن جب اس کا شوہر گھر سے دور تھا تو اس نے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے میرا ٹھکانہ بنایا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بچنے کے لیے بند دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے مایوسی کے عالم میں ان کا پیچھا کیا اور ان کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے ان کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا۔ زلیخا دوڑ کر ان کے پاس آئی اور پکارا، اس شخص کی سزا کیا ہے جس نے آپ کی بیوی کے لیے برائی کا ارادہ کیا؟ مگر اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی مالکن کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تھی جس نے مجھے بہکانا چاہا۔ ناظرین، عزیز مصر ایک منصف مزاج آدمی تھا۔ وہ الجھن میں تھا کہ کس پر یقین کرے۔ چنانچہ اس نے مشورے کے لیے اپنی بیوی کے کزن سے مشورہ کیا۔ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ کزن نے مشورہ دیا، اس طرح یوسف علیہ السلام کی بے حد گناہی ثابت ہو گئی۔ العزیز نے اپنی بیوی کی بے حیائی پر معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام سے رازداری کی قسم کھائی۔ بہرحال زلیخا کے تعاقب کی کہانی پھیل گئی۔ دوسری خواتین اس کے کردار کا مذاق اڑانے لگی۔ پریشان ہو کر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی خوبصورتی پر اپنے بے بس رد عمل کو ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے ایک دن ان خواتین کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا۔ وہاں اس نے انہیں چھریوں کے ساتھ پھل پیش کیے۔ جب عورتیں پھل کاٹتے ہوئے خوش گپوں میں مصروف تھیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ عورتوں نے ان کی طرف دیکھا۔ اس قدر فرشتہ حسن پر حیران ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ زلیخا نے اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر اس نے دوبارہ انکار کیا تو اسے قید کر دیا جائے گا، جس پر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رب، قید میرے لیے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں۔
اس رات زلیخا نے اپنے شوہر کو باور کرایا کہ اس کی عزت اور وقار کی حفاظت کا واحد راستہ یوسف علیہ السلام کو قید کرنا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کی جیل میں رہنے کے دوران انہیں خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں نے جو ان کے تقوی سے متاثر ہوئے، اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش کی۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، اور دوسرے نے اپنے سر پر روٹی اٹھا رکھی ہے جسے 2 پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ابتدا میں انہیں اللہ کی طرف بلایا، پھر تعبیر کیا: اے قید کے 2 ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ اور اس نے اس سے کہا جیسے وہ جانتا تھا آزاد ہو جائے گا: اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرو۔ لیکن شیطان نے اسے اپنے آقا کا ذکر بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے۔ ناظرین، ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلوایا اور کہا کہ 7 موٹی گاؤں کو 7 دبلی پتلی اور 7 ہری چٹانیں اور دوسری سوکھی تھی۔ پیالہ بردار، جسے فوراً اپنے قیدی ساتھی کی یاد آئی، اس نے یوسف کے بادشاہ کو اور اس کے خوابوں کی معصوم تعبیر سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے پیالہ دار کو یوسف علیہ السلام سے ملنے اور عجیب خواب کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے جیل بھیجا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تم لگاتار 7 سال تک پودے لگاؤ گے، اور جو کچھ تم کاٹتے ہو اس کے بالوں میں چھوڑ دیتے ہو، سوائے اس تھوڑے کے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے جو ان کے لیے جو کچھ تم نے پہلے سے بچایا تھا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس تھوڑے کے جس میں سے تم ذخیرہ کرو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں زیتون اور انگور دبائیں گے۔ ناظرین، بادشاہ نے حیران ہو کر یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم، تاہم یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق عورتوں کو بلوایا۔ اللہ نہ کرے ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے۔ ناظرین، عزیز مصر کی بیوی پھنس گئی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا کہ اب سچائی عیاں ہو گئی ہے، میں ہی تھی جس نے اسے بہکانا چاہا اور وہ سچا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ، جو یوسف علیہ السلام کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا، اس نے اسے اپنی سرزمین کے گوداموں پر ذخیرہ انداز مقرر کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے زرخیزی کے 7 سال کے دوران فصلوں کو کاٹنا اور ذخیرہ کیا۔ پھر قحط کے سال قریب آ گئے، جو کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے گھرانے تک پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو سامان خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے لیے سامان مہیا کیا، لیکن اپنی شناخت مخفی رکھی۔ انہوں نے اتفاق سے ان کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا۔ بھائیوں نے کنعان میں اپنے گھر کے ایک آدمی کو اور اپنے والد اور بھائی کو گھر واپس آنے کی اطلاع دی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں، ورنہ انہیں مزید سامان نہیں ملے۔ انہوں نے وہ رقم بھی رکھی جو انہوں نے اپنے سامان کے ساتھ ادا کی تھی، واپسی کی ترغیب کے طور پر۔ ناظرین، بھائی گھر واپس آئے اور کہنے لگے: اے ابا جان، ہمیں ناپ تول دیا گیا ہے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گندم حاصل کر سکیں، اور یقیناً ہم ان کے محافظ ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، وہ ان پر کیسے بھروسہ کرتے۔ اس سے پہلے
جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ کر چکے تھے۔ تاہم کچھ عرصے بعد ان کی ضروریات نے یعقوب علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ وہ بنیامین کو مزید سامان کے لیے اسے ساتھ بھیج دیں اور ان سے ان کی حفاظت کے لیے پختہ حلف لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو ایک طرف کھینچ لیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا جو کچھ میرے ساتھ کرتے تھے اس سے مایوس نہ ہو۔ ناظرین، اگلے دن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے تھیلے اناج سے بھر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے خفیہ طور پر بادشاہ کا سونے کا پیالہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا۔ ناظرین، روانگی پر بھائیوں کو بادشاہ کے سپاہیوں نے روک لیا جو بادشاہ کے گمشدہ پیالے کی تلاش میں تھے۔ بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی گئی۔ سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے تھیلے سے گمشدہ پیالہ برآمد ہوا۔ سپاہیوں نے پکارا، تم واقعی چور ہو۔ بھائی چونک گئے۔ بھائیوں کو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ بنیامین کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کا ان کا عہد تھا۔ انہوں نے فوجیوں سے گزارش کی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں اور ان میں سے ایک کو لے لیں، لیکن سپاہیوں نے انکار کر دیا۔ بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس ملک کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ چنانچہ باقی بھائی سب سے بڑے کو پیچھے چھوڑ کر مصر چلے گئے۔ ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے کی حالت کا علم ہوا تو وہ روتے رہے یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ انہوں نے تسلی کے لیے دعا کا سہارا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف اللہ ہی ان کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بادشاہ کی سرزمین پر واپس آنے اور اپنے بھائی کے بارے میں دریافت کرنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، بیٹے ایک بار پھر مصر لوٹ گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور التجا کی کہ وہ ان کے بھائی کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کی مادری زبان میں کہا کہ کیا تم جانتے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں کے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ واقعی ان کا کھویا ہوا بھائی ہے اور خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے پھر کہا، یہ لو میری قمیض اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ ہدایت کی گئی، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اپنے والد کے چہرے پر ڈالا اور اللہ نے معجزے کے طور پر ان کی بینائی بحال کر دی۔ انہوں نے اپنے والد سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ وہ سب مل کر مصر روانہ ہوئے جہاں یوسف علیہ السلام نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی وضاحت ہے۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور یقیناً وہ میرے ساتھ اچھا تھا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں لایا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ نے باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب سے جانتے تھے کہ وہ عظمت کے لیے مقرر ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے ہر موڑ پر انہیں مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا، غلام کے طور پر بیچ دیا اور ناحق قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام تلخ ہونے کا انتخاب کر سکتے تھے۔ وہ آسانی سے شکایت کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے کہ یہ چیزیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے اور ان کو صرف صبر رکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام صرف اس بات پر توجہ مرکوز کرنے سے جانتے تھے کہ وہ سب سے بہتر ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صحیح اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں جس کی درخواست کی گئی تھی۔ اللہ اس کا خیال رکھے گا۔
ناظرین، ان کی کہانیوں میں یقیناً فہم رکھنے والوں کے لیے ایک سبق تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔